السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ تو جی آج کے ولاگ کے لیے میں نے سوچا ہے کہ کوئی بھاشن دینے کی ضرورت نہیں. آج ہم آپ کو سیر کراتے ہیں ایک بڑی خوبصورت جگہ کی جس کا نام ہے ڈیولز لیک. یہ امریکہ کی جو ریاست ہے وسکانسن، اس میں ہے اور بہت ہی پیاری جھیل ہے، ایک لیک ہے. نام اس کا بہت ہی عجیب سا ڈیولز لیک ہے، لیکن پھر بھی جگہ تو خوبصورت ہے. تو ہمارا کچھ جانے کا ایسا پلان نہیں تھا، لیکن ہم لوگ اچانک سے ہم نے یہ پلان بنایا کیونکہ بچوں کے اسکول بھی کھلنے والے ہیں، چھٹیاں ختم ہونے والی ہیں. ہماری اسٹیٹ میں سپٹمبر 1 سے 1 ستمبر سے اسکول کھلتے ہیں. جو دوسری اسٹیٹ میں ہیں ان کا اپنا ٹائمنگز ہوتے ہیں، کیونکہ امریکہ میں پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہر اسٹیٹ کا اپنا ایک لا ہوتا ہے. تو جی ہم لوگوں نے پلان بنایا اور ہمارے گھر سے تقریباً 40 منٹس کی ڈرائیو پہ یا 45 منٹس کی ڈرائیو پہ یہ لیک ہے. ہم لوگ یہاں پہ آ گئے اور حسب عادت ہم نے جو ہے اپنے ساتھ گھر سے سامان بھی لائے تھے. اس وجہ سے ایک تو ہمارے یہاں پہ پرابلم ہے، بہت زیادہ ذبیحہ حلال ملنے کا مشکل ہے. کچھ ریاستوں کے اندر بہت ہی آسانی سے ہر جگہ پہ ذبیحہ مل جاتا ہے، لیکن ہماری اسٹیٹ میں گورے لوگ زیادہ ہیں، تو کچھ علاقوں کے اندر جو ہے وہ ذبیحہ کا ملنا مشکل ہو جاتا ہے. تو اس لیے ہم ایوائڈ کرتے ہیں باہر سے لینا. اور میکسیمم اگر ہم کھائیں گے بھی تو کیا کھا لیں گے؟ جو فش برگر ہوتا ہے، فش سینڈوچ، یہ وہ کتنی مچھلی کھائیں، بار بار نہیں کھایا جاتا. تو ہم لوگ جو ہے اپنا گھر سے ہی سامان وغیرہ لے کر آئے تھے، وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گی. سب سے بیسٹ پارٹ یہ دیکھیں جی، یہ ہوتی ہے ایک فیری جس کو بولتے ہیں. یہ فیری آتی ہے اور یہ ایک بوٹ ہوتی ہے بڑی سی، جو ہماری گاڑیوں کو ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک لے کے جاتی ہے. بڑا ہی خوبصورت ایکسپیرینس ہوتا ہے. پانی کے اوپر فلوٹ کر رہے ہوتے ہیں اور بہت ہی زبردست لگ رہا ہوتا ہے. لیکن ایک طریقہ کار ہے ہر جگہ کا، تو انہوں نے جو ہے یہ اس کو ایسے بنایا ہوا ہے. ویسے آپ لوگ بھی، جو بھی میرے سننے والے ہیں، آپ لوگوں کو بھی چاہیے اپنے گھر کے قریبی جگہوں کے اوپر جہاں پہ بہت زیادہ آپ کو خرچہ نہیں کرنا پڑے. مطلب چلے ہم تو دور گئے ہیں، یہاں پہ ہم لوگ پیٹرول وغیرہ جو گیس ہے وہ ہمارے حساب میں آ جاتی ہے. پاکستان میں جیسے حالات ہیں، مطلب مہنگا ہو گیا پیٹرول، تو لوگ بعض دفعہ نہیں افورڈ کر پا رہے ہوتے. ظاہری سی بات ہے، 100 طرح کی پریشانیاں ہوتی ہیں. تو اس حالات میں لوگ ایسے ہو جاتے ہیں کہ وہ بیچارے اچھے سے تفریح بھی نہیں کر سکتے فیملی کے ساتھ. تو میں تو یہی کہوں گی کہ آپ لوگوں کو جب بھی تھوڑا ٹائم ملے، گھر کے قریبی کسی پارک میں چلے جائیں، ساری فیملی اکٹھے ہو کے تھوڑا کھانا گھر سے لے جائیں، کچھ سنیکس لے جائیں اور وہاں جا کے ضرور تھوڑا سا ٹائم سپینڈ کریں، انجوائے کریں. کیونکہ یہ جو زندگی کی خرافات ہیں یہ تو کم نہیں ہونی ہے، یہ نہیں ختم ہونی. جب تک ہماری زندگی، ہمارے سانس ہے، یہ ساری چیزیں چلتی رہیں گی. میں نے ایک دفعہ جگہ پہ پڑھا تھا، انہوں نے بڑی پیاری بات تھی، وہ لکھا ہوا تھا کہ قبرستان ایسے بہت سے لوگوں سے بھرے ہیں جو سمجھتے تھے ہمارے بغیر دنیا نہیں چلے گی. تو یہی بات ہے، بہت بڑا میسیج ہے یہ سب کے لیے کہ سب اپنا اپنا کام کر رہے ہیں. آج ہم ہیں، کل کوئی اور ہوگا، ہم چلے جائیں گے، ہمارے بعد دوسرے لوگ ہوں گے. تو اسی طرح جو ہے یہ سسٹم چلتا رہے گا. اتنا نہیں اپنے آپ کو دنیا کی زندگی میں آپ جو ہے وہ کر لیں، بالکل ہی طاری اپنے اوپر کر لیں کہ آپ بالکل ہی ہر چیز سے کٹ جائیں اور بس یہی چیز رہ جائے. تھوڑا سا ٹائم ضرور اپنے لیے نکالیں. یہ آپ کو پتہ ہے، یہ تھوڑا سا ایسے نا فیملی کے ساتھ گھومنا یا کرنا ایک کتھارسس ہوتا ہے. یہ یعنی کہ آپ کے اندر کی جو ساری بھڑاس ہوتی ہے وہ بعض دفعہ نیچر میں نکل رہی ہوتی ہے. ضروری نہیں کہ آپ اس کو نیگیٹیوٹی کے طور پہ ہی لیں، لیکن ہوتا یہ کہ اندر کی گھٹن جو ہوتی ہے وہ انسان کی نکلتی ہے، ریلیز ہوتی ہے. ورنہ اندر ہی اندر گھٹ کے وہی باتیں سوچ کے سن کے سارا کچھ جو ہم اپنے اندر جذب کر رہے ہوتے ہیں، سب منفی چیزیں، وہ پھر جو ہے نا وہ ہماری صحت کے لیے اچھا نہیں ہوتا. پھر ہم اسپتالوں میں جا کے پڑ جاتے ہیں اور ہمارے بی پی چڑھ رہے ہوتے ہیں اور ہمارے دل بیٹھ رہے ہوتے ہیں، تو بہت ہی حالت خراب ہوتی. کبھی کبھی حالات ایسے ہوتے ہیں، ایسا کہا بھی نہیں جاتا ہے، سب کو خوش رہیں، انجوائے کریں. تو لوگ سننے والے کہیں گے کتوں کریں، پلے پیسہ نہیں ہے تو کیسے کریں گے انجوائے. تو لیکن کہنے کا مقصد یہی ہے کہ جو بھی تھوڑی بہت آپ کی گنجائش ہے، جتنے بھی آپ کی افورڈیبلٹی ہے، اس کے حساب سے آپ چاہے گھر کی چھت پہ جا کے بیٹھ جائیں ایک دن کھانا بنا کے سب فیملی کے، جی آج ہم یہاں بیٹھیں گے، کوئی تلخ بات نہیں کریں گے، کچھ نہیں کہیں گے، کسی بارے میں نہیں سوچیں گے، لیکن ہمیں اپنا جو ہے نا یہ سارا کچھ کرنا ہے، انجوائے کرنا ہے. تو یہ فیری کے بعد جو ہے نا یہ گاڑیاں اترتی ہیں دوسری طرف، دریا کے کنارے دوسری طرف ہم لوگ اتر جاتے ہیں. اور ورنہ اس کے علاوہ جو راستہ ہے وہ بہت دور سے ہے، تو اس لیے یہ شارٹ کٹ ہے. اور کوئی پیسہ بھی نہیں ہوتا ہے اس کے اوپر، ایسا نہیں کہ کوئی ٹکٹ ہے، کوئی ٹوکن ہے، کچھ نہیں. یہ فری سروس انہوں نے گورنمنٹ نے دی ہوئی ہے. تو ایسے کر کے جو ہے نا دریا کے اوپر سے جاتے ہیں. لیکن جب ہم اس بوٹ میں ہوتے ہیں نا تو یہ ہلتی ہے، تو
تو تھوڑا سا خوف آتا ہے سم ٹائمز کہ نا عجیب سا لگ رہا ہے. ظاہر ہے پانی ہے بالکل نیچے، اور مجھے تو جو ہے اتنا زیادہ آئی ایم ناٹ اے واٹر لور کائنڈ آف پرسن. مجھے نہیں پسند ہے پانی کا اتنا، ٹسٹ ایشوز ہوتے ہیں پانی کے ساتھ بہت زیادہ بھائی. تو اب یہ دیکھیں، یہ ہم جا رہے ہیں، ہریالی بہت ہے اس علاقے میں، بہت گرینری ہے، دور دور تک پہاڑ ہیں، درخت ہیں، اور کافی صفائی تھی، کافی صفائی ہوتی ہے. یہ دیکھیں یہاں پہ ظاہر لوگ جو ہیں صرف گورنمنٹ کو ہی نہیں کرتے ہیں بلیم. یہاں کے جو عوام ہے نا گوروں کے، یہ میں نے دیکھا ہے کہ یہ خود اپنے وطن کو، اپنے ملک کو بہت صاف رکھتے ہیں. ہمارے ملکوں میں سب سے بڑی خرابی یہی آج کل چل رہی ہے، آج کل کیا خیر کتنے عرصے سے یہی چل رہی ہے کہ لوگ جو ہے وہ سارا ملبہ گورنمنٹ پہ ڈال دیتے ہیں. جی حکومت نے نہیں کیا، حکومت نے نہیں. اگر عوام اپنے طور پہ بھی کرے نا تو بہت فائدہ ہو سکتا ہے. صفائی رکھیں گھر کی، گھر کے آگے گلی کی رکھیں، وہاں سے پھر محلے کی ہوتی، اس طرح کرتے کرتے کافی ساری چیزوں سے ہم لوگ بچ سکتے ہیں. تو یہ ہم آگے ہیں بہت ہی ٹھنڈے شاداب سرسبز درختوں کے جھنڈ کے اندر. یہاں سے راستہ جاتا ہے ڈیولز لیک کے اندر، اور اب ہم یہاں پہ جا رہے ہیں. یہ دیکھیں، اور بہت ہی کوائٹ اور خوبصورت یہ سڑک بنی. اس سے کہتے ہیں نا ٹھنڈی سڑک، یہ واقعی میں ٹھنڈی سڑک تھی، بہت ہی پیارا لگتا ہے. آگے لوگوں نے گاڑیاں کھڑی تھی، پارکنگ کا بہت پرابلم ہوتا ہے، اس لیے لوگوں نے کافی دور دور گاڑیاں کھڑی کی. اور ہم سے کیا غلطی ہوئی کہ ہم جو میرا بیٹا ہے چھوٹا، اس کی ہم واکر لے جانا ہی بھول گئے، اس کا سٹرولر ہم بھول گئے. تو اگر ہم گاڑی دور کھڑی کرتے تو اس کو کیسے لے کے جاتے، اس کو اٹھانا پڑتا، تو ہمارے لیے تو بہت مسئلہ ہو رہا تھا. تو پھر ہم لوگوں نے یہ سوچا کہ نہیں بھائی آگے جاتے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ تھوڑے چکر لگانے پڑیں گے، پر گاڑی کی پارکنگ مل جائے گی، اتنا دور ہم پارک نہیں کر سکتے. تو یہاں پہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک پاس لینا پڑتا ہے. یہاں تو آپ ایئرلی پاس بنائیں پورے سال کا، وہ تقریباً $28 کا ہوتا ہے. اس میں آپ جتنی دفعہ مرضی کسی بھی ریکریشن پارک میں جا سکتے ہیں. یا پھر اور پیسے دے کے، مطلب آئی تھنک $16 تھے، مجھے تو بھول بھی ہے، یا 13 تھے، وہ دے کے آپ جو ہے نا ایک دن کا پاس بنوا لیں. اور اس کے اندر پھر یہ ہوتا ہے کہ ایک دن آپ آرام سکون سے اپنا گھوم پھر لیں. ہم نے ایک ہی دن کا پاس لیا تھا کیونکہ اتنا تو ہمارا آنا جانا ہوتا نہیں. ایئرلی پاس عموماً وہ لوگ بناتے ہیں جو کیمپنگ کی غرض سے آتے ہیں. وہ کیمپنگ کرتے ہیں تو اس وجہ سے ان کا کافی زیادہ آنا جانا ہوتا ہے، تو وہ پھر جو ہے نا ان کو بہت آسانی ہوتی ہے. لوگ یہاں پہ جو پیک پہ سردی ہوتی ہے، سنو ہوتی ہے، اس میں بھی آتے ہیں کیمپنگ کرنے کے لیے. تو ہمارا تو ایسا کوئی سسٹم ہے نہیں، تو اس وجہ سے جو ہے ہم نے تو ایک ہی دن کا پاس لیا تھا. اور یہ ہمیں میپ دے رہے تھے کہ آپ جو ہے نا میپ دیکھ لیں تاکہ پارکنگ کی اس سے سمجھ آ جائے گی کہ کہاں پارک کرنی ہے. اچھا جی $13 کا ہمارا یہ پاس بنا تھا، ریزیڈنٹ ڈیلی پارک، یعنی کہ ہم کیونکہ وسکونسن کے شہری ہیں، ہماری ریزیڈنٹ وہی ہے، تو اس کا پاس تھا. جو دوسری اسٹیٹ سے آتے ہیں ان کے لیے مہنگا ہوتا ہے. اور یہ ہمارے بچوں نے سارا اپنا سامان لے لیا تھا ریت پہ کھیلنے کے لیے، اور یہ فلوٹیز وغیرہ سارا کچھ. اور یہ ہماری ٹپیکل پاکستانی چٹائی، یہ دیکھیں کلر آپ چیک کر رہی ہیں، میں نے پاکستان سے لی تھی. مجھے ہنسی آ رہی اس کو دیکھ کے. یہ چٹائی بڑی کام کی چیز ہے، کام کی نہ سینس میں اس لیے کہہ رہی ہوں کام کی میں اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ جو ہے نا یہ آپ کوئی کپڑا یا کوئی چیز بچھاتے ہیں ریت کے اوپر، وہ گندی ہو جاتی ہے. یہ ایسی چیز ہے کہ آپ اس کو جب جھاڑتے ہیں تو ساری ریت مٹی نکل جاتی ہے. اور یہ دیکھیں، یہ جو میں نے اپنے آپ کو فلپ فلاپ دکھائے ہیں نا اپنے جوتے، یہ میں لے کر گئی تھی گھر سے. میں نے دوسری چپلیں اتار دی تھی کیونکہ پانی وانی میں کہا بچوں کی وجہ سے جانا پڑے تو تھوڑا تو سیفٹی ہو، جوتے خراب ہو جاتے ہیں. بہت مشکل سے ہمیں پارکنگ ملی تھی. ابھی تو خیر مووی میں آپ کو تو میں نے اتنا نہیں دکھایا، لیکن ہم نے 5 سے 6 راؤنڈ لگائے تھے پورے پارکنگ لاٹ کے، پھر جا کے ہمیں پارکنگ ملی تھی. 2 لڑکیاں جا رہی تھی تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ جا رہی ہیں، انہوں نے کہا جی. تو پھر میں نے جو ہے وہاں پہ کھڑی ہو کے پارکنگ سپیس کو مطلب آکیوپائی کیا، یہ کہہ سکتے ہیں. تو پھر میرے ہسبینڈ نے گاڑی لگائی. یہ دیکھیں یہ کتنی خوبصورت جگہ ہے، یہ درخت. اور اتنی ہوا تھی اس دن، اس قدر ونڈی تھا، اتنا ونڈی تھا کہ کان پڑی آواز نہیں سنائی دے رہی تھی. بہت شدید ہوا تھی اس دن، کیونکہ پانی پاس ہے، درخت ہیں ٹھنڈے، بہت زیادہ شدت تھی ہوا کے اندر. یہاں پہ میں نے دیکھا ہے کہ امریکہ میں نا، باہر کے سارے ملکوں میں ہوگا ایسے، لیکن لوگ فیملیز کو ٹائم دیتے ہیں، کپلز آتے ہیں، بہن بھائی مل کے آتے ہیں ویسے. اور خاص طور پہ میں آج آپ کو ایک بات بتاتی ہوں، یہ جو میکسیکن لوگ ہوتے ہیں نا اسپینش، ان میں اتنا ایکا ہے، اتنا ان میں ماشاءاللہ سے ایکا ہے کہ یہ پورا گروپ مل کر آتے ہیں، 20 25 لوگوں کا. تو بچوں کے لیے میں گھر سے میکرونی بنا کے لے کر گئی تھی کیونکہ میرے بچے جو ہیں یہی شوق سے کھاتے ہیں.
اس کے علاوہ تھوڑے سے فرائز بھی ہم نے بنائے تھے، وہ جو چھوٹے والے سموسے ہوتے ہیں وہ بھی تھوڑے سے میں نے فرائی کیے تھے، اور ہم گھر سے بنا کے لے گئے تھے کہ ہم وہاں جا کے گرم کر لیں گے اور کھا لیں گے، کیونکہ ہم تو مطلب یہ تھا کہ باہر سے نہیں کھانا، تو چلو جی یہ کھا کے بچے انجوائے کر لیں گے۔ اس کے علاوہ جو ہے میں نے بنائے تھے کباب بیف کے، تو جی وہ کباب جو تھے نا وہ بھی میں لے آئی تھی فروزن، مطلب کچے کباب گھر سے لے آئے تھے، اور وہ یہاں پہ لا کے پھر ہم نے تلے تھے۔ اتنا مزہ آیا تھا، مطلب پراپر وہ جو ایک پکنک کا ہوتا ہے نا فیلنگ، وہ آ رہی تھی۔ بہت مزہ آیا ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ہم نے بہت انجوائے کیا۔ میں سلاد کی چیزیں بھی ساتھ لے کر گئی تھی، ٹماٹر، کھیرا، یہ وہی ہری چٹنی سب ساتھ گیا تھا، آئٹم سارے تھے۔ وہ سموسے بہت مزیدار ہیں، چھوٹے چھوٹے سے سموسے ہی ہوتے ہیں۔ تو پھر ایک یہ پین تھا۔ خیر ہم لوگوں نے کباب بنائے، ساتھ میں ہم لے کے تھے ٹورٹیاز جو ہوتے ہیں نا میکسیکن روٹیاں ٹائپ۔ ہماری روٹیاں ہول ویٹ کی ہوتی ہیں، ان کی میدے کی جیسے ہوتی ہیں وہ تھی۔ اس کو ہم نے فرائنگ پین پہ گرم کر لیا تھا، اور ساتھ میں ہم نے جو ہے وہ کباب اپنے بنا لیے تھے۔ یہ چپس تھے ہمارے پاس، فرائز، سموسے تھے، سلاد تھا، چٹنی تھی، ساتھ میں ہم لوگ ڈرنکس لے گئے تھے۔ تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے بہت مزہ آیا، اللہ کا شکر ہے الحمدللہ۔ اصل چیز یہ نہیں ہوتی ہے کہ آپ کتنا فینسی کھانا کھا رہے ہیں یا کیا، یہ ہماری فیملی کا ٹائم تھا، ہمارے بچوں کا ہمارے ساتھ، تو ہم نے ماشاءاللہ سے بہت انجوائے کیا الحمدللہ۔ پانی کا سسٹم یہ تھا کہ پانی بہت ٹھنڈا تھا اور ہوا بھی بہت چل رہی تھی، جس کی وجہ سے مجھے تو بہت ہی زیادہ سینسٹیویٹی ہو جاتی ہے اگر پانی ٹھنڈا ہو یا کچھ ہو، میں تو نہیں برداشت ہوتا۔ لیکن لوگ نہا رہے تھے، میرے اپنے بچے بیچ میں گھسے ہوئے تھے، پانی میں نہا رہے تھے، لیکن ان کی وجہ سے مجھے بار بار یہ کہنا پڑ رہا تھا، اور ان کے بابا بھی بار بار جا کے کہہ رہے تھے کہ کنارے کنارے پہ رہو، زیادہ آگے نہیں جاؤ۔ ہم ان کو الاؤ نہیں کر رہے تھے زیادہ آگے جانا، حالانکہ کئی بچے تو بہت آگے تک گئے ہوئے تھے۔ پھر ایک لمٹ کے بعد انہوں نے وہ بتایا بھی ہوتا ہے کہ یہاں سے آگے مت جائیے گا، کافی ڈیپ ہو جائے گی لیک نا، تو وہاں پہ عموماً نہیں جاتے لوگ۔ تو خیر یہ سب لوگ ایسے ہی یہاں بیٹھے ہوتے ہیں، دھوپ سیک رہے ہوتے ہیں، مطلب عام الفاظ میں کہا جائے تو کوئی لتھی چڑھی ہے نہیں ہے، آپ جیسے ویسے ہی بیٹھے ہیں۔ لیکن کیا کر سکتے ہیں، ان کا کلچر ہی ایسا ہے، تو انجوائے کرتے ہیں یہ لوگ، میں نے دیکھا۔ اچھا، دوسری مزے کی بات یہ ہے کہ کوئی کسی کو گھورتا نہیں ہے، کوئی کسی کو دیکھتا نہیں ہے، یہ کیا کر رہے ہیں، کیسے لیٹی ہیں، کیسے بیٹھی ہیں، لوگ دیکھیں، ٹونٹ کریں، ہنسیں، نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، سب اپنے اپنے دھیان میں۔ اب تو یہاں رہتے رہتے ہمیں بھی اتنی زیادہ پریکٹس ہو گئی، اب ہم بھی نہیں گھورتے، تو لیکن بسائڈس جوک یہ ہے کہ انجوائمنٹ کرتے ہیں بھائی لوگ، یہی ڈیفرنس ہے کہہ سکتے ہیں۔ باہر کے ملکوں میں لوگ بھاگے بھاگے آتے ہیں اپنا ملک چھوڑ کے، کیونکہ گھٹن سے نکلنا چاہ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ ہم وہی لوگ اگر جو حرکتیں یہاں پہ آ کے اتنے سویلائزڈ قوم بنتے ہیں، اگر اپنے وطن میں تھوڑی شرم کر لیں تو ہمیں جو ہے ان لوگوں کے دروں پہ نہیں آ کے پڑنا پڑے، یہ مسائل ہیں سارے۔ خیر ہم لیک سے نکل آئے تھے، یہاں پہ ہم لوگ رکے تھے آئس کریم لینے کے لیے، وہ سامنے آ گئی ہماری فیری، اور آئس کریم والا کوئی ماشاءاللہ ماشاءاللہ اس قدر کوئی سست انسان تھا وہ لڑکا، وہ ایک بندے کو ایک آئس کریم دے رہا تھا، اور اس کے ساتھ ہیلپ بھی نہیں تھا، وہ تھوڑا سا لیزی تھا لڑکا۔ خیر ہم لوگ بھی لائن میں لگ گئے تھے، میں اور بچے بھی اور کافی سارے لوگ، لیکن ہم سارے لوگوں کو آلموسٹ واپس آنا پڑا، کیونکہ وہ تو فیری آ گئی تھی، ہم نے گاڑیوں میں جانا تھا اپنی۔ تو یہ میں اب جھانک رہی ہوں وہاں پہ اندر کہ کیا سین ہے، لیکن فیری آ گئی تھی۔ ہم لوگ پھر وہاں سے نکلے، بچوں نے تو آئس کریم کھانی تھی، ہمارا بھی موڈ تھا، گرمی تھی، دل بھی چاہ رہا تھا کچھ ٹھنڈی چیز ملے، تو تھوڑا آگے آ کے ہی ایک چھوٹی سی آئس کریم کی شاپ بنی ہوئی تھی، اور بڑی خوبصورت انہوں نے کنارے پہ اپنی بنائی ہوئی اور سارا سیٹ اپ کیا ہوا تھا، بہت اچھا لگا۔ جو لوگ بیچارے وہاں نہیں لے سکے نا ہماری طرح، وہ پھر ادھر آ کے انہوں نے آئس کریم لی، اور یہ تو ماشاءاللہ سے 3-4 لڑکے اندر کام کرے تو ویری ایکٹیو بھائی۔ تو یہاں سے مجھے ایک اور بات بھی پتہ چلی کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا کاروبار بہت اچھا چلے تو اس کے لیے آپ کا ایکٹیو ہونا بہت ضروری ہے، یہ نہیں کہ گاہک آپ کا ویٹ کرتا رہے اور آپ سے سامان ہی نہ بکے، تو اس کے لیے ایکٹیو ہونا بہت ضروری ہے۔ تو دوستو یہ تھا میرا آج کا ولاگ، امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہیں بھولیے گا، اور کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا آپ کو میری اس ویڈیو میں سب سے اچھی بات کیا لگی ہے، اور آپ کی کمنٹس کا انتظار ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔